سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ لفظی ترجمہ ہے، قل کہو اطیعوا حکم مانو اللہ رب العزت کا اور الرسول رسول کا پھر ان اگر تولوا پھر جائیں فاتو انا بے شک اللہ رب العزت لا نہیں یحب پسند کرتا الکافرین کافروں کو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ رب العزت کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یعنی اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اس طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اور اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے اور اطاعت کی دلیل ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضا و قرب الہی ملے گا تو محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال جمع کر کے لے آئیں اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوگی وہ بارگاہ الہی میں ہرگز مقبول جو ہے یقیناً مقبول ہوگا، موجود نہ ہوگی تو قبول نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں اطاعت کے اثرات ہیں تو قبول ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے قوم میں نے اپنی قوم میں اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے۔ صبح سویرے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کر لیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو عن قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی، وہ اپنی مسحری پر تقیہ لگائے بیٹھا ہوگا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔